محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا آيات بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں. یہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. اور صدا آتی ہے یہ کرب و بلا کے ذرے ذرے سے شہید و چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب. صدا آتی ہے یہ کرب و بلا کے ذرے ذرے سے شہید و چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب. ایک مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. تنہائیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا. چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. تنہائیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا. اور لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو. لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو. کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا. لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو. کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا. اور قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے. قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے. سرور نے حور کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا. قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے. سرور نے حور کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. اگر گفتگو کے درمیان کوئی اشتباہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح چاہتا ہوں. ایک اور صلوات پہ بھیجیں بر محمد و آل محمد. جس آیت کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی وہ آیت سورہ انسان کی آیت نمبر 3 ہے. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفران نعمت اختیار کر لو. اس آیت میں واضح ہے کہ خداوند عالم بتا رہا ہے کہ تم ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے اپنے کو نجات یافتہ بنا لو یا گمراہی کے راستہ اختیار کر کے جہنم خرید لو. یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ خداوند عالم کی نمائندوں کی پیروی کر کے کامیاب، اپنے خداوند عالم کے نمائندوں کی پیروی کر کے اپنے کو کامیاب بنا لو یا شیطان کے نمائندوں کی پیروی کر کے گمراہ ہو جاؤ. عزیزان محترم، ان ساری باتوں کے باوجود خداوند عالم نے ہر انسان، جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں، سب کو فطری طور پہ اس نے ہدایت کر دیا ہے. اب ہمیں اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے قسموں کو دیکھنا پڑے گا، کتنی قسمیں ہیں اس ہدایت کی. تو عزیزان محترم، ہدایت کی پہلی قسم ہے ہدایت تکوینی، دوسری ہے ہدایت تشریعی. تو ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ہدایت تکوینی وہ ہدایت ہے کہ خداوند عالم نے جس کو اس دنیا میں خلق کیا ہے اس کی ہدایت کر دی ہے. اگر اس نے ایک ذرے کو بھی خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے. اگر اس نے درختوں کو خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے. اس نے جتنے بھی چرند پرند ہیں سب کو ہدایت کر دی ہے. اس نے سب کو ہدایت کر دی ہے. فرعون نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارا خدا کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جو جواب دیا ہے فرعون کو، وہ بھی قرآن میں نوٹ کیا گیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ ربنا الذی آت کل شیء خلقہ ثم ہدی. اے فرعون، میرا خدا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنی زیور خلقت سے آراستہ کیا ہے، پھر اس کی ہدایت کر دی ہے. میرا خدا وہ ہے. عزیزان محترم، جو ہم نے یہ مخلوقات کی بات کی، اس میں خداوند عالم نے چیٹیوں کو خلق کیا، تو چیٹیوں کو یہ بتایا کہ تمہیں کیسے زندگی کرنی ہے، تمہیں کہاں زندگی کرنی ہے. تم ایسے زندگی کرو گی تو محفوظ رہو گی، ایسے زندگی بسر کرو گی تو محفوظ رہو گی. اس نے چڑیوں کو خلق کیا تو کسی نے اس کو یہ تعلیم دی کہ تم ایسے گھونسلہ بناؤ گی تو محفوظ رہو گی، یہ کھاؤ گی تو محفوظ رہو گی. کون یہ ہدایت کر رہا ہے عزیزان محترم؟ کون اس کی ہدایت کر رہا ہے؟ یہ
बर्रे हैं, ये ज़ंबूर, ये इसको किसने हिदायत की है कि तुमको ऐसे छत्ता बनाना है, तुम्हें यहाँ से गज़ा फराहम करनी है? इन लोगों ने अज़ीज़ान मोहतरम कोई इंजीनियरिंग नहीं की है। जैसा ये घर 100 साल पहले बनाती थी वैसा घर आज भी बना रही हैं। लेकिन इंसान है, जैसा घर वो 100 साल पहले बनाता था वैसा घर आज नहीं बना रहा है। खुदावंद आलम ने एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे तशरीफ लाएं किबला, एक और सलवात भेजें। जैसा घर इंसान 100 साल पहले बनाता था वैसा घर आज नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि माशरा बहुत डेवलप कर चुका है, बहुत तरक्की की तरफ बढ़ चुका है। खुदावंद आलम ने इंसानों को घर बनाने की हिदायत नहीं की है, बल्कि उसको एक हादी दिया है जिसे अक्ल कहते हैं। अगर इंसान इस हादी का सही इस्तेमाल करता चला जाएगा तो उसको घर बनाना भी आ जाएगा, उसको घर बसाना भी आ जाएगा। एक सलवात भेजें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाकया है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पे निकले, उनके साथ एक सहाबी है। सफ़र पे हैं, अज़ान का वक्त हुआ, नमाज पढ़ना शुरू किया, नमाज तमाम हुई, उनको भी भूख लगी, सहाबी को भी भूख लगी। सहाबी ने कहा कि ऐ नबी खुदा भूख लगी है। तो नबी खुदा ने 3 दिरहम निकाले और उसको दिया, कहा जाओ बगल में एक बस्ती है वहाँ से रोटी लेके आओ। चला गया, रोटी लेके आया, देखा कि नबी खुदा फिर नमाज में मशगूल हैं। इतना भूखा था अज़ीज़ान मोहतरम कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक रोटी खा ली। जब नबी खुदा की नमाज तमाम हुई तो उन्होंने देखा तो 2 रोटी पूछा उससे कि एक रोटी कहाँ गई, मैंने तो तुझको 3 दिरहम दिए थे। तो उसने कहा कि 2 ही रोटी मिली है। कहा बहरहाल एक नबी खुदा ने खाई, एक उसने खाई। सफ़र पे रवां दवां हैं और आगे बढ़े तो वक्त काफ़ी हो गया। फिर कहता है कि ऐ नबी खुदा भूख लगी है। तो नबी खुदा ने जंगल की तरफ इशारा किया, एक हिरन दौड़ता हुआ आया, फिर से इशारा किया, भुंज के तैयार हो गया। रूहुल्लाह हैं, कोई इसमें शक नहीं है। भुंज के तैयार हो गया, दोनों ने खाया। खाने के बाद नबी खुदा ने इशारा किया, हड्डी जोड़ी, फिर हिरन तैयार हुआ, जंगल में चला गया। अब सहाबी है, देख रहा है, कह रहा है कि ऐ नबी खुदा आपकी क्या बात है, आप कितने बड़े हैं, आपके मोजिज़ात कितने हैं। उसने कहा कि नबी खुदा ने कहा देख लिया मैं कितना बड़ा हूं, तो अच्छा ये बता कि रोटी कितनी थी। कह रहा है कि रोटी 2 ही थी, फिर उसके बावजूद भी कह रहा है कि रोटी 2 ही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसका हराम से पेट भर जाता है उसको हलाल समझ में नहीं आता। नबी के साथ है फिर भी झूठ बोल रहा है। फिर आगे बढ़ा, नबी ने कहा मैं बताऊंगा तुझको रोटी कितनी थी। फिर आगे बढ़ा, कुछ दूर बढ़ा था कि एक बस्ती के करीब पहुंचा, देखा कि कुछ अफराद मुर्दा पड़े हुए हैं। कहा नबी खुदा कुछ अफराद मुर्दा पड़े हुए हैं। कहा क्या करूं? कहा कि इनको जिंदा कर दें, आप तो नबी खुदा हैं, इसको जिंदा कर दें। नबी खुदा ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के जब उनकी नमाज तमाम हुई तो ये सब अफराद जिंदा हो गए। उसने कहा, नबी खुदा ने कहा, नबी खुदा की तारीफ कर रहा है कि नबी खुदा आप कितने बड़े हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, दुनिया भर की तारीफ की। तो रसूल खुदा ने कहा कि अच्छा ये बता कि मैं इतना बड़ा हूं तो रोटी कितनी थी। तब भी नहीं बता रहा है, कह रहा है रोटी 2 ही थी। कहा खैर, फिर सफर पे रवां दवा हैं। आगे बढ़े, एक दरिया आया,
نبی خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اس نے بھی سنا کہ نبی نے کیا کہا، اس نے بھی بسم اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنے لگے۔ بیچ میں کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ نبی بھی پانی پہ چل رہے ہیں، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، تو مجھ میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہی یہ کہا غرق ہو گیا، غرق ہونے لگا۔ کہا اے نبی خدا بچائیے، نبی خدا نے اس کو بچایا، بچانے کے بعد باہر لے کے آئے، پھر اس سے پوچھا کہ روٹی کتنی تھی، پھر بھی کہہ رہا ہے دو۔ عزیزان محترم، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نبی کے ساتھ رہ کے، اماموں کے ساتھ رہ کے ہدایت نہیں پا سکے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ نبی کے بز میں رہتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ہدایت نہ پا سکے۔ کہا خیر، پھر آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، دیکھا 3 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ کہا اے نبی خدا، یہ بیابان میں 3 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ نبی خدا نے کہا کیا کریں؟ کہا کہ اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ کہا کیسے بانٹا جائے؟ کہا ایک میں لے لوں، ایک تو لے لے، ایک جس نے تیسری روٹی کھائی ہے وہ لے لے۔ تو اس نے کہا اے نبی خدا، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی ہے، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ نبی خدا نے اس کو 3 اینٹیں دے دیں، سونے کی 3 اینٹیں دے دی۔ اب کہا اب تیرا راستہ دوسرا ہے، میرا راستہ دوسرا ہے۔ اب یہ 3 اینٹ لے کے آگے بڑھا، کچھ افراد اس کو ملے، 2-3 افراد اس کو 3 افراد ملے، اور اس کو جو ہے دیکھا کہ سونے کی اینٹ ہے اس کے پاس، اس کو مار دیا۔ اب وہ 3 بچے، ایک کو بھیج دیا کہ جا کھانا لے کے آ، ایک چلا گیا کھانا لینے۔ دونوں نے آپس میں بات کی کہ یہ جب آئے تو اس کو مار دیتے ہیں، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جیسے ہی وہ کھانا لے کے آیا، ان دونوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور بیٹھ کے خوب مزے سے کھانا کھایا، اپنا بھی کام تمام کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی خدا سفر سے پلٹ رہے ہیں، دیکھا کہ 3 وہ اور ایک وہ صحابی، 3 مرے پڑے ہیں۔ نبی خدا دنیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ زمین رکھی رہ جائے گی، یہ گھر رکھا رہ جائے گا، سب کچھ رکھا رہ جائے گا۔ ہم ان سب چیزوں کے بدولت اپنے چچا کو چچا نہیں سمجھتے، اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، اپنے بھتیجے کو بھتیجے نہیں سمجھتے، اپنے ماموں کو ماموں نہیں سمجھتے، اپنے پھوپھی کو پھوپھی نہیں سمجھتے۔ یہ حال ہے عزیزان محترم ہمارے معاشرے کا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میں نے آپ کے سامنے 2 ہدایتیں بتائیں، ایک کا تذکرہ میں نے کیا ہدایت تکوینی کیا ہے، اب دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی وہ ہدایت ہے کہ خداوند عالم نے صرف مخصوص کر رکھی ہے اپنے نوع بشر سے، اور یہ ہدایت کسی کو نہیں ملی۔ اسی ہدایت کے ذریعے سے خداوند عالم ہدایت کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑا رول عقل کا ہے عزیزان محترم۔ اگر اس عقل کا ہم صحیح استعمال کرتے چلے جائیں گے تو ہم نجات یافتہ ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرے ہیں ہمارے نبی، اگر ہم ان نبیوں کے دامن کو پکڑے رکھا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تیسرا ہے قرآن، اگر ہم قرآن مجید سے متصل رہے تو ہمیں گمراہی نہیں ہو سکتی، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز ہے امام۔ امام آج بھی ہمارا آخری امام ہماری ہدایت کر رہا ہے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے یہ سب سورسز جو ہیں، خداوند عالم نے ان کو بھیجا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کرنے کے لیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کے رسول کس طرح لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، اس دور میں زندگی کر رہے ہیں کہ جہاں جاہل دم جاہلیت پور ہے، بھرے پڑے ہیں جاہل، ایسے ایسے جاہل ہیں کہ لوگ اپنے بچیوں کو
زندہ درگور کر دے رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اپنا قبیلہ بنا کے رکھا ہے, اپنا گروپ بنا کے رکھا ہے, اپنا قانون بناتے لوگوں کی ہدایت کی ہے. رسول خدا ہیں, خانہ کعبہ کے قریب تلاوت کر رہے ہیں. اسد ابن زرارہ 5 نفر کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب کھڑا ہے. رسول خدا کچھ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اس نے اس آیت کو سنا اور سننے کے بعد فوراً اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. اب یہ 6 افراد پلٹ کے مدینے گئے. 1 سال کے بعد 72 افراد کے ساتھ مدینے آئے, رسول کے ہاتھوں پہ بیعت کی, اسلام لے آئے. عزیزان محترم, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبیوں نے, ہمارے اماموں نے اتنی مشکلات اٹھائی. رسول کے اوپر کوڑا تک پھینکا گیا, کانٹوں پر چلے, ابتر کہہ کے ان کو بلایا جاتا تھا. سب کچھ برداشت کیا, اتنی مصیبتیں برداشت کی. امام حسن علیہ السلام ہیں, ان کا دور ہے. ایک شخص ان کی خدمت میں آیا, آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد ان کو برا بھلا کہنے لگا. ہم اور آپ ہوتے تو اس کا کام اسی وقت تمام کر دیتے, لیکن انہوں نے سنا, برداشت کیا. ہم لوگ کہیں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو جب اس کو ہدایت کرتے ہیں اس کو, لیکن امام ہیں, امام بات سن کے ہدایت کر رہے ہیں. برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دے دوں, اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں. ایسے امام نے ہدایت کی ہے لوگوں کی. عزیزان محترم, کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا. امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں لوگوں کی ہدایت کرنی چاہی. علی اکبر کلیجے پہ برچھی کھا کے سو گئے, مولا عباس دونوں ہاتھوں کو کٹا کے سو گئے, جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, لیکن تب بھی میرا مولا لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ, کہہ رہا ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ. عزیزان محترم, فاطمہ کا چمن لٹ گیا. کربلا میں سب شہید ہو گئے. شمر ملعون نے حکم دیا کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا جائے. اس قافلے کو مقتل سے جب لے جایا گیا تو ناکوں سے بیویوں نے اپنے کو گرا دیا. جناب زینب نے بھی اپنے کو بھیا کے پاس گرا دیا. اپنے بھیا کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں. یہ منظر جناب سجاد دیکھ رہے ہیں. کہا ہے پھوپھی اماں, یہ بتاؤ کہ تم بھیا کے ارد گرد کیوں گھوم رہی تھی؟ کہا بیٹا میں بھیا کے ارد گرد گھوم کے یہ دیکھ رہی تھی کوئی جگہ ایسی خالی ہو جہاں میں بھائی کے بدن کا پوسا لے لوں. کہا پھوپھی اماں آپ زیر لب کچھ کہہ رہی تھی. کہا بیٹا میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی, میں بھیا حسین سے معافی طلب کر رہی تھی. کہا ہے پھوپھی اماں کس بات کی معافی؟ کہا بیٹا جب میں مدینے میں تھی میں اپنے واجبات عمل کے بعد, نمازوں کے بعد میں قرآن پڑھتی تھی, تو ایک دن پڑھتے پڑھتے میں سو گئی. میں نے کیا دیکھا کہ میرا بھائی ہے خود دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے ابا سے سایہ کیے ہوئے ہے. ہاں بیٹا آج وہ دن آ گیا ہے کہ یہ بہن ہے بے مخنو چادر ہے, بھائی کا لاشا زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہے, یہ بہن بھائی کو ایک چادر نہیں اڑا سکتی ہے. عزیزان محترم, یہ قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا ایک سفر کو شام پہنچا ہے. ایک سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا. بابو سعد پہ 72 گھنٹے اس قافلے کو کھڑا رکھا. 72 گھنٹے کے بعد جب بازار سج گیا, دربار سج گیا, تب ہماری بیبیوں کو بے مخنو چادر بازار سے گزارا گیا. عزیزان محترم, مولا سجاد
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت مجھ پہ شام میں گزری. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے محمد کا واسطہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. پالنے والے محمد کا واسطہ اس کورونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ. پالنے والے محمد کا واسطہ جن کے والدین کا سایہ سروں سے اٹھ گیا ہے ان کی مغفرت فرما. پالنے والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے محمد کا واسطہ مجھے سچا عزادار بنا دے. پالنے والے محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. پالنے والے محمد کا واسطہ ہمارے وقت کے امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا. لاش مظلوم پہ تھی فاطمہ زہرا کی صدا، عصر عاشور کو تجھ پہ یہ عجب وقت پڑا. چیختی رہ گئی میں خنجر قاتل نہ رکا، شمر نے سر تیرا گودی میں میرے کاٹ دیا. پنجتن کا خاتمہ ظالموں نے کر دیا، پنجتن کا خاتمہ ظالموں نے کر دیا. کس کی کھا گئی نظر گھر میرا اجڑ گیا. اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا. چکیاں پیس کے پالا تھا تجھے ہاتھوں میں، چھالے پڑ جاتے تھے اے لال میرے ہاتھوں میں. گود میں لے کے ٹہلتی تھی تجھے راتوں میں، کاٹے آنے نہ دیے میں نے تیری راہوں میں. آج تیروں پہ تیرا جسم چلنی ہو گیا، آج تیروں پہ تیرا جسم چلنی ہو گیا. تجھ پہ دکھ یا مافدہ اے غریب نینوا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا. یاد ہے زیر کفن اپنا وہ توڑا بیٹا، اور تیرا ہچکیاں لے لے کے وہ رونا بیٹا. اپنا دل پیٹنا منہ اشکوں سے دھونا بیٹا، میری خاموشی پہ حیرت زدہ ہونا بیٹا. کتنا دل خراش تھا تیرا گریا و بکا، کتنا دل خراش تھا تیرا گریا و بکا. زخم دل جنازہ بھی میرا ہل کے رہ گیا. اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا، اے قتیل کربلا.
جاتی تھی قربان ہمیشہ مادر، بعد مرنے کے بھی ضد کی تیری پوری دل بر، آ گئے تیرے لیے ہاتھ کفن سے باہر، تکیاں دے کے سلانے لگی میں سینے پر، جس میں نازنی تیرا اب ہے خاک پر پڑا، جس میں نازنی تیرا اب ہے خاک پر پڑا، بہویں بیٹیاں تیری ہو رہی ہیں بے ردا، اے قتیل کربلا، 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 یا حسین، Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.